مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا، اور آپ لانا بھول گئے، نہیں لا سکے، اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں، تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، کیوں لاؤں، کیا کروں، دکان بند ہو گئی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا۔ یہ کیوں نہیں بول دیتے، معاف کر دیجئے، کل لے آئیں گے انشاءاللہ، آج ذہن سے نکل گیا، یا نہیں لانے تو گئے تھے، اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی، لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے، یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے، تو کیا بات ہو، کیا بات ہو۔ اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے۔ جب اماں جان عائشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی، اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی بات شروع کریں، غرض تو انہی کو ہے، بات یہی شروع، ہم تو ترم کھائیں، ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے، ہم تو نہیں منا سکتے، اسے منانا چاہیے، ہم نہیں منائیں گے۔ یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے، منانے والوں کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا، ہمیشہ منانے والے بننا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتے ہیں، اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے، لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے۔ اس لیے منانے والے بنے، روٹنے والے نہ بنے۔ اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں، دوستوں کی محفل میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے ہو، آپ روٹنے والے نہ ہو، محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، رشتہ داروں میں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، اس لیے کہ منانے والا بہرحال جھکا ہوتا، منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی نا، وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے؟ جب اماں جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لو پکڑتے، اور کان کی لو پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے ننی منی عائشہ۔ تو جیسی میرے آقا فرماتے نا اے ننی منی عائشہ، اماں عائشہ ہنس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے۔ میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے؟ جب حضور کی ازواج مطہرات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے کا، اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترم کھاؤ، لیکن یاد رکھیں مرد مرد ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں یار، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو، اس لیے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا، استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا، اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا۔ جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے۔ ازواج مطہرات حضور سے لڑ رہی، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور ان کو منا رہے ہیں۔
تو یاد رکھیں. لیکن کچھ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ حضرت میرے یہاں تو بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا, بڑے سچے ہیں آپ, بہت سچے ہیں آپ. اور میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا. ہم نے کہا جب رسول اللہ کے گھر میں ہوتا تو تیرے گھر میں نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. کہا اچھی بات ہے, اللہ کرے نہ ہوتا ہو, لیکن مجھے یقین نہیں آتا. مجھے یقین نہیں آتا. اس لیے یقین نہیں آتا کہ حضور تو سب کچھ عطا کرتے تھے. پتہ ہے اللہ اکبر, بہت پیاری سی روایت یاد آئی. حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا تذکرہ کیا, ایک بندے کا تذکرہ, بلکہ وہ تذکرہ حضور علیہ السلام اما عائشہ کے پاس کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کی بہت غریب گھرانے میں شادی ہو گئی. اس کی بیوی دبلی پتلی تھی, اس نے خوب کھلایا, خوب پیار دیا, خوب کپڑے پہنائے. اور وہ عورت عورتوں میں کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے جتنا پیار دیتا ہے اتنا کسی کا شوہر کسی کو پیار نہیں دیتا. تو جب اس عورت نے یہ بات کہی تو سب نے تصدیق کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ بات کہہ چکے تو اما عائشہ نے حضور کی طرف دیکھا, کہا وہ جو فلاں تھا نا فلاں, وہ اپنی بیوی کو جتنا پیار دیتا تھا عائشہ اس سے زیادہ پیار ہم تمہیں دیتے ہیں, اور میں اسی کی طرح تمہارے لیے ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سے کبھی شعر بھی سنا کرتے تھے, اور اما عائشہ صدیقہ کو کبھی جاہلیت کے زمانے کی کوئی بات بتا کر ان کو ہنسایا بھی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھریلو زندگی یہ تھی. تو بہرحال عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اگر عورت کو کہا جائے کہ بھئی یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ جلدی نہیں بیٹھتی, یہ کرو تو جلدی کرتی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو جب وادی غیر ذی زرع میں بٹھایا اور آپ بیٹھ گئی بچے کو لے کر صبر کے ساتھ. عورت میں اگر صبر نہیں ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ اجڑتی ہے. یہ جو معاملات ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے جا کر کے ماں کے گھر میں بیان کرنا, نمک مرچ لگا کر میری سانس تو ایسا کرتی ہے, ننن تو ایسا کرتی ہے, دیور تو یہ کرتا ہے, دیورانی تو یہ کرتی ہے, یہ چھوڑ دو. اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو تو چھوڑ دو. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کی بات اپنی ماں کے گھر پہنچانے کی. بلکہ کچھ عورتیں اس کو لازم سمجھتی ہے کہ اپنے ماں اپنے سسرال کی بات اپنے ماں کے یہاں پہنچائے. اچھا اس کے بعد ساری بہنیں جمع ہوتی ہیں, پھر بھابیاں بھی ہوتی ہیں, محلے والی ہوتی ہے, اچھا ایسا رے بھائی ایسا ہوتا. تو پھر اس کے بعد پھر اس کو مزید جو ہے وہ نمک مرچ لگا کر کے اس کو جو ہے پھر ابھارا جاتا ہے. اگر تیری ساس ایسا کرتی ہے تو تو نے بھی ایسا کرنا ہے, پھر تیری ننند ایسا کرتی ہے تو تو نے بھی, اگر اس نے تماچا مارا تو تو نے اس کے بال پکڑنے ہیں, اگر اس نے گھر میں گالی دی تو تو نے محلے میں جا کے گالی دینا ہے. اس سے جو ہے وہ پھر جدائیاں پیدا ہوتی ہے, طلاق تک کی نوبت آتی ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں. شوہر گھر میں سکون نہیں ملتا, باہر سکون نہیں ملتا. باہر گیا تو سیٹ پریشان کر رہا ہے, باہر کے مسائل پریشان کر رہے ہیں, گھر میں آیا تو ماں اور بیوی کا جھگڑا دیکھ رہا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں ایک انسان پھر کیا کرتا ہے؟ یا تو پھر وہ گھر میں رہنا چھوڑ دیتا ہے, یا پھر معاذ اللہ وہ کہیں سکون کی تلاش میں اس کے قدم ناجائز طرف اٹھنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کبھی نشہ کرنے لگتا ہے, کبھی شراب پینے لگتا ہے, کبھی جوا کھیلنے لگتا ہے, کبھی غلط صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے. میری قوم کی بیٹیوں, ایک شوہر کو اگر تم گھر میں سکون دو گی وہ کبھی دوسری جگہ سکون تلاش کرنے نہیں جائے گا. اور بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں موجود ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ شوہر کے لیے بیوی سکون کا ذریعہ ہے. وہ کبھی سچی بیوی نہیں ہو سکتی جو شوہر کو سکون نہ پہنچا سکے. بیوی تو اسی کا نام ہے جو شوہر کو سکون پہنچائے. شوہر دیکھ لے اس کو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہنا چاہتا ہوں, صبر بہت بڑی چیز ہے. اگر گھر میں آپ کو کوئی ستاتا ہے, کوئی تکلیف دیتا ہے, کوئی پریشان کرتا ہے, آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. اس لیے کہ ساس نے رہنا کتنے دن ہے, ننن نے گھر میں رہنا کتنے دن, اس نے تو کہیں شادی ہو کر کے چلی جانا ہے. اس لیے صبر سے کام لو. صبر کا صلہ بڑا بہترین ہوتا ہے, اور ادھر کی بات ادھر کرنے سے پرہیز کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بٹھا گئے. آپ بیٹھ گئی, چند کھجوروں کی تھیلی تھی, چند کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا چھاگل دونوں ہاتھ میں دیا. کافی امان اللہ. اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میرے سرتاج کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. کہا یہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے. بیٹھ گئی وہیں پر. آپ بیٹھ گئی استقامت کے ساتھ. مکہ جیسا شہر مل گیا, کعبہ جیسی عمارت مل گئی.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہتا ہوں صبر پیدا کرو. اور ایک اہم بات بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے شہر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، مسلمان